علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ہے ہمارے، اس کے باوجود اگر ان پیغاموں کو سن کر کے ہم اپنی زندگی کو نہ بدلنا چاہیں تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے، فرمانے والے اور اعلان کرنے والوں کا کوئی قصور نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ غم خاری کا ہے، یہ مہینہ احسان کا ہے، یہ مہینہ خیر خواہی بھائی چارگی اخوت کا ہے، یہ مہینہ حسن سلوک کا ہے۔ جو اس مہینے میں احسان کا معاملہ کرتا ہے، جو اس مہینے میں احسان کا معاملہ کرتا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اس مہینے میں اس کی رزق میں وسعت کر دی جاتی ہے، اس کے رزق بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور جب اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور جنت کا مستحق اور جنت کا مطلوب بنا دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اتنا تو حقدار نہیں، ہم میں سے تو کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ کسی روزے دار کو کھانا کھلائے، کسی روزے دار کو افطار کرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون ایک جملہ کہا اور کہا کہ دیکھو اگر وسعت نہیں کھلانے کا، ایک دودھ گھونٹ کا ایک دودھ یا پھر پانی کا ایک گھونٹ یا پھر کھجور کا ایک دانہ، اتنی تو کھلانے کی وسعت ہے، دانہ کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ایک دانے کے بدلے اسے جہنم سے دور کر دیں گے، جنت کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ اور اس سے بڑھ یہ کہ اللہ رب العزت اس روزے دار کے برابر اس افطار کرانے والے کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کے پاس تو ہر ایک کے پاس اتنی وسعت ہے، ہر ایک کے پاس وسعت ہے۔ ایک کھجور، دودھ کا ایک پیالہ، پانی کا ایک گلاس کون نہیں کر سکتا؟ اب وہ زمانہ نہیں تنگی کا، اب وہ تنگی کا زمانہ نہیں، ضعیف کا زمانہ نہیں، آسانیاں بڑھ رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ہم سب کے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ مہینہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس کو غنیمت جانو، غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے بہترین ذریعہ سمجھو۔ اگر ہم پہاڑ کے جیسے مضبوط کھڑے رہ گئے تو پھر میرے دوستو ہم سے بڑا بے وقوف کم وقت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکا تو ہم سے زیادہ بے وقوف اور ہم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دھتکارا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے بہت تکلیف میں اور بہت حیران کن میں پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے ایک ایسی بات کہی، آپ نے ایسے جملے ادا کیے جو اس سے پہلے ہم نے ایسے عجوبہ جملے کبھی نہیں سنے، کیا وجہ تھی؟ آپ نے 3 مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے جب پہلے منبر پر آپ نے تشریف رکھا تو آپ نے کہا آمین، جب دوسرے منبر پر آپ نے قدم رکھا پھر فرمایا آمین، جب تیسرے منبر پر آپ نے قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آیا تھا، جبرائیل بددعائیں دے رہا تھا اور میں ان کی بددعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ جب میں نے پہلے منبر پر قدم رکھا جبرائیل نے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور مبارک کے ذریعے وہ اپنی بخشش نہ کروا لے، اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا۔ جب دوسرے قدم پر رکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل آیا ہوا تھا اور جبرائیل نے کہا ہلاکت ہے اور کمزوری ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ میرا ذکر ہو، میرا نام آ جائے، محمد کا ذکر ہو اور محمد پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ جب تیسرے قدم پر میں نے قدم رکھا، تیسرے ممبر پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاکت ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ ان کے ماں باپ زندے ہو اور اپنے ماں باپ کے ذریعے اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ بددعا دینے والا
بد دعا دینے والا تمام فرشتوں کا سردار اور ان کی بد دعا پر آمین کہنے والا امام النبیین، امام رسول الخاتم النبیین، تمام انسانوں کا، تمام بشر کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. بتاؤ بد دعا دینے والا فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام، ان کی بد دعا پر آمین کہنے والا اللہ کے چہیتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہم اور آپ انجام سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کسی کی مغفرت نہ ہو جائے اس مہینے میں تو پھر ہم سب کے سب اس بد دعا میں شریک ہو گئے، بد دعا میں شریک ہو گئے. اس لیے میرے دوستو رمضان کے مہینے کو، رمضان کے روزوں کو اہمیت دو، نہ چھوڑو، بہانہ بنا کر کے نہ چھوڑو. رمضان کے روزوں کو نہ چھوڑو، رمضان کی برکتوں سے، رمضان کے انوارات سے فائدہ اٹھاؤ میرے دوستو. بدلو اپنی زندگی کو. ہر چیز ہم بدل دیتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، اپنے بارے میں غور نہیں کرتے، اپنے احتساب نہیں کرتے. رمضان المبارک اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، پھر بھی ہم غیر رمضان کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر دیتے، اپنے وقت کو ضائع کر دیتے، اپنے وقت کو ضائع کرتے. جس طرح 11 مہینے ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں موبائل فون میں، باہر گھومتے ہوئے، باہر سیر و تفریح کرتے ہوئے، دکانوں میں گپ شپ کرتے ہوئے، کھڑے کھڑے کئی گھنٹے باتیں کرتے ہوئے. تو میرے دوستو جو وقت کو ضائع کر دے اس کے لیے اللہ رب العزت نے وقت کی اہمیت کو بتایا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں جن جن چیزوں کی قسم کھائی ان چیزوں کی اہمیت کو بتایا. اللہ نے یہاں پر والعصر زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں تمام انسان نقصان میں ہیں، تمام انسان گھاٹے میں ہیں. بھائی ہم نقصان میں کیوں ہیں، ہم گھاٹے میں کیوں ہیں، ہماری کمزوری کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے؟ ہاں، ایک انسان، ایک آدمی کاروبار میں 10 لاکھ روپے لگاتے ہیں لیکن 10 لاکھ روپے لگانے کے بعد 6 مہینے کے بعد، سال گزرنے کے بعد پھر جب وہ کاروبار اس کے سامنے ہوتے ہیں تو 10 لاکھ کے بجائے انہیں 2 لاکھ ملتا ہے. وہ 8 لاکھ روپے برباد ہو گئے. اس کو احساس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. وہ آدمی جو 10 لاکھ روپے لگائے اور 2 لاکھ روپے اس کی بچت میں آئے، کتنا نقصان ہوا. تو ہم گھاٹے میں ہیں. قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. ہم کیوں نقصان میں ہیں، ہم کیوں گھاٹے میں ہیں؟ اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بارے میں احتساب کرنا ہے. یہ رمضان اللہ نے اس لیے تو دیا ہے، سوچو سمجھو بدلو اپنی زندگی کو. اور اس وقت ہوگا جب ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں گے، وقت کو غنیمت جانیں گے. اگر وقت ضائع ہو جائے، وقت نکل جائے تو پھر یہ مہینہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. وہ جوان جو اپنے وقت کو موبائل فون میں لگا کر کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کئی گھنٹے ہمارے نوجوان بچے، ساتھی، دوست، احباب کئی گھنٹے موبائل فون کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے لیے اور قرآن کریم کے لیے اس مبارک محترم مہینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو وقت کو ضائع مت کرو. اتنا بہترین وقت پھر آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. وہ وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا اعلان ہے. یہ زندگی کے لمحات وہ لمحات ہیں، اگر آپ کی زندگی سے گزر جائے، آپ کی زندگی سے نکل جائے، پھر آپ پوری زندگی ان لمحوں کو واپس نہیں لوٹا سکتے، نہیں لا سکتے. زندگی کا ہدف ہونا چاہیے. کیا بھائی؟ زندگی کا ہدف ہونا چاہیے. آپ زندگی کے کس راستے میں چلنا چاہتے ہیں؟ دراصل آپ کا منزل کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا مطلوب کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کی اس فانی دنیا کے لیے، اس فانی ختم ہونے والی دنیا کے لیے اہداف بناتے ہیں، ہدف بناتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو فلاں لائن
فرماتے ہیں اس کو یہ بنانا ہے، اس کو یہ بنانا ہے، اس کو یہ بنانا ہے، گھر ایسا ہونا چاہیے، گاڑی ایسی ہونی چاہیے، مرتے دم تک بلکہ اپنی اولاد اور اپنے اولاد کے اولاد کے لیے اہداف موجود ہے، مقصد موجود ہے، لیکن خود کی زندگی کے لیے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ مبارک مہینے میں جس نے دن میں روزے رکھے اور رات میں تراویح پڑھی اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ رب العزت نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام لیلۃ القدر، اس مہینے میں ایک رات آئے گی۔ دیکھو میرے دوستو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ دنیا کا بہترین انسان، تمام انسانوں کا سردار، تمام رسولوں کا سردار، تمام نبیوں کا سردار، تمام ولیوں کا سردار ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زمین کو ہمارے لیے اللہ نے پاک کر دیے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ پہلے زمانے میں ہزاروں سال عبادت کرتے تھے، جب جا کر کے انہیں پھل ملتا تھا، جب جا کر ان کی مغفرت ملتی ہے۔ ہمیں ایک رات دی گئی ہے اور ہزاروں سال کی گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے، لیکن ہم نے اپنی اس انجام کو چھوڑ دیا ہے، اس انجام کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوستو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری چیزیں عطا فرمائی ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہونے کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے ہم سبوں پر کتنا رحم فرمایا۔ دیکھیے میرے دوستو کیا فرمایا اللہ نے، 5 چیزیں عطا فرمائی۔ روزے داروں کے لیے کیا فرمایا، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو، منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے۔ وَتُسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحَيْتَانِ، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ وَزَيَّنَ اللَّهُ جَنَّتَهُ، اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے ہر دن جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو سنوارتے ہیں۔ وہ دیکھو میرا بندہ، روزے کی حالت میں تکلیفیں برداشت کرنے والا، بھوک اور پیاس کی شدت میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا، وہ دیکھو میرا بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، کئی مہینے شادیوں کے لیے ہم اپنی اس کی تیاری کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ روزے کے لیے پورا سال جنت کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں۔ کتنی بڑی خصوصیت ہے اس امت کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تستغفر لهم فی آخر لیلۃ، آخری رمضان کے روزوں کی آخری راتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ پروانے، یہ تحائف، یہ عطایا اللہ کی طرف سے روزے داروں کے لیے ہے۔ روزے داروں کے لیے روزوں کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ روزے بہت اہمیت کے حامل چیز ہے۔ بہانہ بنا کر کے چھوٹی چھوٹی بیماریاں لے کر کے اور وقت کو طرف نظر کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، دکان اجازت نہیں دیتی، بازار اجازت نہیں دیتے، میاں بیوی گھر کے اولاد اور گھر کی بیوی اجازت نہیں دیتی، یہ سارے کے سارے بہانے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو ساری چیزیں ہو جاتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ روزے جو ہمیں دیے ہیں اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ حکمت، روزوں کے ذریعے خواہشات ختم ہو جاتی، روزوں کے ذریعے نفسانیات ختم ہو جاتی، روزوں کے ذریعے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جاتا۔ جب دل میں خوف پیدا ہو جائے تو انسان جھوٹ بولنے میں بھی ڈرتا ہے، انسان کاروبار کرنے میں بھی ڈرتا ہے کہ مجھے حلال طریقے سے کاروبار کرنا چاہیے۔ اس لیے تو انسان روزہ رکھتا ہے نا، اللہ نے اس لیے تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس طریقے سے تم 11 مہینے کاروبار میں جھوٹ بولتے
ہوتے تھے تمہاری زبان سے گالیاں نکلتی تھی، خواہشات تمہارے سروں پر چڑھی رہتی تھی، بدکاریوں کا تم ہر وقت سوچتے تھے، تو گفتگو تمہاری جب بھی ہوتی تھی تو زبان سے نیچے الفاظ، زبان سے کلیدی الفاظ، زبان سے وہ ٹکرانے والے الفاظ، غلیظ الفاظ نکلتے تھے۔ اس ذریعے تم اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہو۔ جب اس مہینے کے 30 دنوں میں یہ عادت بن جائے گی تو 11 مہینے بھی ہمارے اچھی طریقے سے گزر جائیں گے۔ بس ضرورت ہمیں یہ ہے جب تک ہم بدلیں گے نہیں، احتساب نہیں کریں گے، محاسبہ نہیں کریں گے، تب تک پھر ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اس مبارک مہینے کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے سوچیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے سوچیں۔ یہ اعلان کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام۔ اچھا بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنا شاید یہ ہمارے لیے ہے یا اس امت کے لیے ہے۔ نہیں، اس امت کے لیے نہیں میرے دوستو، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں آئی، جتنی قومیں گزری، ان سب پر اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ تم سے پہلے جتنے گزرے سب، اور تم پر بھی یہ فرض کر دیا گیا۔ ہاں میرے دوستو، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے جو ہے انتظامات کر دیے ہیں، اللہ نے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہے، تو ان آسانیوں کے ذریعے، ان انتظامات کے ذریعے اپنے آپ کو بدلو۔ اور اس مہینے کا دوسرا مقصد، دوسرا نام وہ ماہ قرآن ہے۔ یہ تو روزے کی بات چل رہی تھی، ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنی چاہیے اور کرنی ہی چاہیے۔ دوسرا اس مہینے کا نام ہے ماہ قرآن۔ قرآن کو اللہ نے اس مبارک مہینے میں عطا فرمایا۔ جس طریقے سے روزے رکھنا، تراویح پڑھنا ہمارے اہداف ہو، اسی طریقے سے قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سمجھنا یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ دونوں کا جوڑ ہے، دونوں کا واسطہ ہے، دونوں کا تعلق ہے۔ یہ مبارک مہینہ اور یہ قرآن، ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہم اللہ کے بہت قریب ہو سکتے ہیں، بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر صحابہ نے اللہ کے رسول سے جو مسائل معلوم کیے، ہر ایک کا جواب اللہ کے رسول نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا۔ یسألونک عن الیتامی، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب اللہ کے رسول نے دیا۔ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، اللہ کا رسول نے اس کا جواب دیا۔ لوگ اللہ کے رسول سے ستاروں کے بارے میں، چاند کے بارے میں، روح کے بارے میں مختلف سوالات کیے کر رہے تھے، تو ہر ایک کا جواب اللہ کے رسول دے رہے تھے، لیکن ایک سوال کا جواب اللہ کے رسول نے نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں بندوں سے، میں بہت قریب ہوں بندوں سے۔ اب مجھ سے ہی سوال کریں، مجھ سے ہی پوچھیں۔ اس رمضان کے ذریعے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان کے احکام کو بتانے کے بعد فوراً اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس سے کیا اللہ بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ روزہ اور یہ قرآن اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان دونوں ذریعوں کو اپنانا چاہیے۔ جہاں روزے ہو، جہاں تراویح ہو، وہیں قرآن کریم کی پڑھنے اور تلاوت کرنے اور قرآن کریم کو سمجھنے، سمجھانے اور افہام و تفہیم کے مشغلے اور حلقے ہو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا، روزے رکھ لیے، ختم ہو گیا، بھوکے رہ گئے، پیاسے رہ گئے، ختم ہو گیا۔ نہیں نہیں میرے دوستو، یہ تو بہت سارے احکامات ہیں۔ روزہ صرف بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوک رہنے اور پیاس رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو بہت ساری چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کو ان لوگوں کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھوکے
بھوکے پیاسے رہ کر کے اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں، اپنے دل کی حفاظت نہ کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کریں، دوسرے لوگوں کی غیبت کرتے پھریں اور دوسرے لوگوں کے تعلق سے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، تو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم روزہ رکھ کر کے اپنی زبان کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت، اپنے خیالات، اپنی فکروں اور سوچوں کی حفاظت، ہر چیزوں کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اس مبارک مہینے کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے سچی شغف اور سچی محبت عطا فرمائے، تمام روزوں کو خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت نہیں پڑھیں، سنت